بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام علی الانشاء الانشاء اما طلبی۔ انشاء کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو۔ انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، اور انشاء غیر طلبی وہ ہے کہ جو ایسے مطلوب کا تقاضا نہ کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو۔ والاول یکون، انشاء طلبی 5 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ اما الامر، امر کی تعریف یہ ہے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے فعل کو طلب کرنا۔ امر کے 4 صیغے آتے ہیں۔ نمبر 1 فعل امر، جیسے خذ الکتاب بقوہ، لو کتاب، پکڑو کتاب مضبوطی کے ساتھ۔ نمبر 2 وہ مضارع جو لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق۔ اور نمبر 3 اسم فعل امر، اسم فعل امر، جیسے حی علی الفلاح، اب حی یہاں اسم فعل امر ہے، یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ اور نمبر 4 وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسے سعین فی الخیر، اس کا معنی ہے خیر میں کوشش کرو۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں۔ الکلام علی الانشاء، یہ کلام ہے انشاء پر۔ الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا۔ فالطلبی ما یستدعی، طلبی وہ ہے جو تقاضا کرے ایسے مطلوب کا غیر حاصل وقت الطلب، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو۔ وغیر الطلبی، اور غیر طلبی وہ ہے ما لیس کذالک، جو ایسے نہ ہو۔ والاول یکون بخمسۃ اشیاء، انشاء طلبی ہوتی ہے 5 چیزوں کے ساتھ: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ اما الامر، امر وہ فعل کو طلب کرنا ہے بڑا سمجھنے کے طریقے پر، اور اس کے 4 صیغے ہیں۔ فعل الامر، فعل امر، جیسے لو کتاب، پکڑو کتاب مضبوطی کے ساتھ، اور وہ مضارع جو ملا ہوا ہو لام کے ساتھ، جیسے چاہیے کہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق۔ اور اس میں فعل امر، جیسے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور وہ مصدر جو قائم مقام ہو فعل امر کے، جیسے سعین فی الخیر، خیر میں کوشش کرو۔